بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 گفتگو ہو رہی ہے، اور آج اس ذیل میں ہم اس موضوع کے تحت دوسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، اللہ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کس طرح کس انداز میں تعارف کروا رہا ہے اپنا۔ سورہ اخلاص بھی پچھلے پروگرام میں زیر بحث آئی، اور پھر ہمارے معزز علماء نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو صفاتی نام ہے اور صفاتی رنگ وہ کس کس طرح سامنے آ رہے ہیں۔ تصور توحید اور تصور توحید خالص وہ کیا ہے، کیونکہ کل بھی یہ بات نکل کر آئی تھی سامنے کہ اللہ کے نام سے معرفت رکھتے تھے، یعنی ایک تعارف تھا کس کا؟ مشرکین کا بھی، کفار کا بھی اور اہل کتاب کا بھی۔ لیکن وہ جو ایمان باللہ قرآن بتاتا ہے اور ایمان باللہ جو رکھتے ہیں اہل کتاب یا کفار یا مشرکین، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یا قرآن کریم ان کے ایمان باللہ کو ایمان باللہ کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ اس پر بھی گفتگو ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اور خواتین و حضرات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ابھی ہم اللہ ہی پر گفتگو کر رہے تھے کہ پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا۔ خواتین و حضرات، رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے بعد لا الہ الا هو الحی القیوم، لا، یہ جو لا ہے، یہ جو خط تنسیخ ہے، یہ کس پر کھنچ رہا ہے؟ یہ بھی رکھیں گے سوال ہم اپنے معزز علماء کے سامنے، اور پھر حی پہ بات ہوگی، پھر قیوم پر بات ہوگی، پھر رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے۔ خواتین و حضرات، میرے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہمیشہ کہ جب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، ہم ہمیشہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، ایک جہان کے آپ محبوب، ایک زمانہ آپ کا شیدائی، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ سب آپ سے واقف ہیں، بہت معروف مقبول نام ہمارے ملک کا۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور یہی آیت یعنی آیت الکرسی کی تلاوت کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، جسے ہم اور آپ آیت الکرسی کہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا کون پہنچاتی تھیں؟ درست جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سید الشہداء کن صحابی کا لقب تھا؟ سید الشہداء کن صحابی کا لقب تھا؟ تین آپشنز: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب، آیت الکرسی، اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اللہ اس لفظ سے گفتگو کا آغاز فرمائے۔ اور جب ہم پچھلا پروگرام ختم کر رہے تھے تو میں نے ایک سوال رکھا تھا، اور وہ سوال چھوڑ کر گیا تھا وہ سوال چھوڑ کر یہ گیا تھا کہ جب ہم اگلے پروگرام میں آئیں گے تو ہم اپنے معزز علماء کی خدمت میں یہی سوال رکھیں گے کہ میں تصور توحید خالص کے ایک تصور کو اپنے اندر رکھنا چاہتا ہوں، اپنانا چاہتا ہوں، نافذ کرنا چاہتا ہوں، اس کا قرآنی اصول کیا ہے، اور مجھے معرفت الہی کے لیے قرآن کریم کہاں کہاں رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خیال ہے پچھلے پروگرام میں یہ بات ہو چکی ہوگی کہ آیت الکرسی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ تھوڑا سا اگر اس کے پس منظر پہ ہمیں روشنی ڈالنے دیئے، قرآن مجید کو اور خاص طور پہ اگر سورہ بقرہ کو اگر آپ لیں اور اس آیہ مبارکہ کو آپ دیکھیں تو پورے قرآن کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ اللہ اور الحی اور القیوم، سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب زندگی اور بقائے زندگی، اس کا قیام، کائنات کی تخلیق اور اس کا قیام، یہ اللہ تو اس کا خالق ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو مرہون منت ہیں تو وہ الحی اور القیوم کی ہیں۔ حیات ظاہری ہر چیز کی اور حیات معنوی، کسی بھی شے کی موت طبعی اور اس کی موت معنوی کہ وہ موجود بھی ہو لیکن معنوی طور پہ مردہ ہو، اسی طرح سے اس کا قیام۔ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے 40 رکوع میں یہ چیز جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک زندگی سے ہوتی ہے۔ وہ زندگی یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو بغیر ہدایت کے ہے وہ گویا مردہ ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہے اور وہ ہدایت دینے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ چلتا ہے کہ جہاں مومنین کا اور کافروں کا، منافقین کا ذکر ہے، اس کے بعد ایک بڑی قوم کا ذکر آیا، بنی اسرائیل کا۔ ان کو حیات معنوی دی گئی، حیات دی گئی، ہدایت دی گئی، سب کیا گیا۔ انہوں نے نافرمانی کی تو وہ اب ان کی معنوی موت جو ہے وہ
قرآن مجید نے بتایا گویا کہ وہ واقع ہو گئی، ٹھیک ہے، فباؤ حالانکہ بغضب، عالمین پر ان کو فضیلت دی گئی، اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی، جی ہاں، مانوی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بنی اسماعیل کا ذکر آتا ہے، اور پھر وہ چلتے چلتے پھر کچھ احکام کہ جو انسان کی حیات مانوی کے لیے ضروری ہیں، جس میں ربا کا بیان ہے اور دوسری چیزوں کا بیان ہے، اور اس میں بیچ میں پھر یہ 255ویں آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کی اس سے آتی ہے کہ یہ پورا جو تم نظام دیکھ رہے ہو یہ اللہ کا قائم کردہ ہے، اور وہ حی و قیوم ہے کہ جس نے اس کو اس طرح سے وجود میں بھی لایا اور پھر وہ باقی بھی رکھے ہوئے۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اوپر اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پہ کچھ عرض کریں ہم۔ اللہ تو اس میں ذات ہے جس کو کہا گیا کہ یہ تمام صفات کا جامع ہے، یہ کسی کی صفت ہو کے نہیں آتا، تمام صفات اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف مضاف ہو کے آتی ہیں۔ اب اس میں جو ہمارے خیال میں ایک نقطہ ہم عرض کر سکتے ہیں اہم، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ لا الہ الا ہوا پہ کہہ کے وقف آ گیا، ٹھیک ہے۔ لا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ نفی جنس کے لیے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی الہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ الہ موجود ہیں ہم ان کی نفی کر رہے ہیں۔ لا نفی جنس کے لیے جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ ایک ہے، باقی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ لا الہ اس طرح سے کہا گیا، پھر الا ہوا حرف استثناء لا کے ہوا کہا گیا کہ ہم ذات خدا بندی سے چلے، اس میں ذات سے ہم چلے، اور پھر اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں جلالہ کو بار بار دہرانے کے بجائے صرف اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی عظمت کا اعتراف جو ہے وہ کیا جائے، سبحان اللہ لا الہ الا ہوا۔ اب اس کے بعد پھر آتا ہے الحی القیوم۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یقیناً اس میں تو پھر یہ لا تنسیخ ہو رہی ہے، لا الہ الا ہو یہاں آ گئی بات، حی القیوم وہاں پر وقف بھی آیا۔ یقین اس سے قبل میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر گفتگو مفتی نذیر صاحب سے پچھلے پروگرام میں ہو چکی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ کا انپٹ اس پر آ جائے۔ میں اور ایک عام آدمی، جیسے میں ایک عام آدمی ہوں، ایک عام آدمی اللہ تعالیٰ کا تصور، جیسا آپ نے فرمایا کہ توحید جو بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہے توحید کا، میں توحید خالص کو مانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر نافذ ہو یہ تصور۔ اس کے لیے مجھے معلوم تو ہونا کہ یہ تعارف اللہ یعنی تعارف خدا، ایک نئی بحث چلی ہے کہ خدا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، حالانکہ اجازت ہے کہ خدا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تعارف خدا، مجھے اللہ کا تعارف کروا دیجئے مجھ سے، یعنی مجھے اس لیے کہ میں کس طرح اللہ کی طرف سفر کروں، میں کس طرح اللہ کو جانوں۔ جب مجھے اس کی معرفت ہوگی تبھی تو میں اس کی خوبیوں کا، اس کی صلاحیتوں کا، اس کے مقام اور مرتبے کا ادراک کر سکوں گا نا۔ دیکھیں ہم آپ سے عرض کریں، بہت ہی آپ نے اہم بات فرمائی ہے، قرآن مجید معرفت خداوندی یا معرفت الہی کا ذکر نہیں کرتا، جی ہاں، وہ تو یہ کہتا ہے کہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، سبحان اللہ، کہ علماء ہیں کہ جو اللہ سے خشیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب معرفت میں اور علم میں ایک فرق ہے۔ معرفت یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو آپ کو فرض کیے کہ آپ کو، ہم کو، مفتی صاحب کو اور کسی کو ٹی وی پروگرامز میں دیکھتا ہے، اس کی معرفت یہ کہ وہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ یہ عالم دین ہے، ٹھیک، آپ کو کہے گا کہ انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت اچھے اینکر ہیں۔ اللہ یہ گمان قائم رکھے۔ ہاں، یہ بنیادی طور کے اوپر معرفت ہے۔ معرفت کے معنی وہ حقیقی علم نہیں ہے کہ جو کسی شے کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کو انسان دیکھتا ہے، ایک جاہل آدمی وہ دیکھتا ہے، اس کو کہتا ہے اچھا کلام پاک ہے، وہ کھول کے دیکھتا ہے، چوم لیتا ہے، ٹھیک، یہ معرفت ہے۔ علم اس کا بالکل دوسری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیونکہ حقیقی علم جو ہے وہ کسی انسان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا، اس کی کنہ ذات کا علم، لہٰذا مسلمان متکلمین اور فلاسفہ نے اور تصوف کے حضرات نے اس کے لیے لفظ معرفت جو ہے وہ کیا، ٹھیک ہے، جو کہ غیر قرآنی لفظ ہے، جو غیر قرآنی لفظ ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو ہی نہیں سکتا، جو اس نے تعارف اپنا خود قرآن مجید میں کروا دیا ہے، خود اس کا علم بھی انسان کو بقدر ظرفی ہوا کرتا ہے۔ وہ حقیقی معرفت جو اس کی کہ ہم رحمان کو سی
پوری طور پہ سمجھ لیں، رحیم کو پوری طور پہ سمجھ لیں، الحی القیوم کو پوری طور پہ سمجھ لیں، ممکن نہیں ہے۔ لہذا جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم حقیقی علم نہیں کہیں گے، اس کو ہم صرف معرفت کہیں گے۔ اور یہ لفظ اس لیے بھی رکھا گیا کہ تاکہ ہم معرفت ایک درجے کے حاصل کر کے اور پھر اس علم حقیقی کی طرف اپنے کو آگے بڑھاتے رہیں اور ہم جس درجے پہ بھی جا کے کہیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ معرفت کا درجہ ہوگا، وہ حقیقی علم الہی کا درجہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب یہی سوال ہم ذرا آگے بڑھا دیں اسی بات کو، معرفت اور حقیقی علم، ان دونوں کے مابین کیا حد فاصل ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ اچھا، یہ جواب بھی ڈاکٹر صاحب سے لوں میں۔ ڈاکٹر صاحب، اچھا، اس میں حد فاصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک بات تو یہ کہے گی کہ جیسے فرشتوں کی زبانی کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ٹھیک، ان کو صرف اتنا علم ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ ٹھیک، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسانوں کے لیے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں بھی یہ کہا گیا کہ الا بما شاء، ٹھیک، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے، ٹھیک، تو جتنا وہ ہمیں دے دیتا ہے وہ ہماری نسبت سے علم ہے، اور اس کی نسبت سے جب اس کو اس سے جوڑتے ہیں تو وہ ہماری معرفت ہے۔ اور جو اس کا حقیقی علم ہے، حد فاصل یہی ہے کہ علم انسانی اپنی تمام عقل، تمام تجربات، تمام سائنس، تمام تحقیق کے باوجود اس کی کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے یہ بات سمجھ لی وہ ہمیشہ معرفت میں آگے بڑھتا رہے گا، کبھی علم الہی حاصل ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں حد فاصل ہے۔ ٹھیک، بالکل، سبحان اللہ، وہ علم الہی کا حصول اور اس کا دعویٰ، یہ تو بہت بڑے مرتبے اور منصب کی بات ہے مفتی صاحب، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا دوبارہ اسی موضوع پر آ جائیں، اور اس پر جیسے آپ کا تو تعلق بہت۔ دوسرا سوال جو آپ نے رکھا تھا، جی، ارشاد۔ ایک عام آدمی کے تصور سے کہ ایک عام آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کیسے قائم کرے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا تصور لے کے اپنی زندگی پہ نافذ درست کرے۔ تصور۔ ٹھیک ہے، درست تصور۔ تو یہ سوال آپ نے رکھا، جی جی، یہ ایک عربی کا قول ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا، کائنات کا یہ پورا نظام اسباب کے تابع ہے۔ ٹھیک، سبب کو دیکھ کے مسبب کا یا حکم جو ہے اس کا ادراک کیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز بھی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتی۔ جو بھی چیز وجود میں آئی ہے اس کا ایک سبب موجود ہے، اور سبب کے لیے ایک مسبب کا ہونا ضروری ہے، پورا نظام۔ پھر اس عربی نے کہا کہ اونٹ کہیں میں دیکھتا ہوں، یعنی اونٹ کی مینگنیاں، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس راستے سے اونٹ گزرا ہوگا، کیونکہ مینگنیاں اس بات کو بتاتی ہیں کہ یعنی یہ بتاتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح مینگنیوں سے رہنمائی ملتی ہے اونٹ کا، ٹھیک ہے، اسی طرح دنیا کا یہ جو پورا سسٹم ایک منظم نظام چل رہا ہے، افلاک کا نظام ہو یا دنیا، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، یہ ایک منظم نظام کے تابع ہے۔ اس منظم نظام پہ جب عام آدمی بھی سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پورا، یہ جو کون و مکان ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، یہ خود سے نہیں چل رہی، اس کا کوئی چلانے والا موجود ہے۔ بہت اچھا۔ اب وہ جو چلانے والا ہے وہ کون ہے؟ ٹھیک، وہ کون ہے؟ اب وہ جو چلانے والا ہے وہ کون ہے، اس کے بارے میں پھر جب انسان سوچتا ہے تو وہی کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتے۔ اب کون ہے، اس پہ تو انسانیت پوری جو ہے متفق ہے کہ بغیر اسباب کی یہ دنیا نہیں چل سکتی، لہذا مسبب ضروری ہے۔ اب وہ مسبب کون ہے؟ خدا ہے، لیکن وہ خدا کیسا ہے؟ ہندو سے پوچھتے ہیں تو ان کے کوئی الگ تصور ہے، دوسروں کے الگ تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور نہ علم سے ہو سکتا ہے، نہ ادراک سے ہو سکتا ہے، نہ حواس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یہ اگر تصور ہو سکتا ہے تو یہ وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور وحی کے ذریعے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کریم ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات، صفات وغیرہ وہ سارا ذکر یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی کی بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم سب عبادت کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے ذات اور صفات کی بات کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے،
آپ نے وحی کی بات کی. کون سا ایسا مسلمان گھرانہ ہے کہ جو وحی الہی پہ ایمان نہ رکھتا ہو یا قرآن کریم اس کے گھر میں موجود نہ ہو؟ میں اپنے سوال کو چھوٹا کر دیتا ہوں اس وقت. جو تصور خدا ہے، جو حقیقی تصور خدا ہے، کیا امت مسلمہ پر اور ہم لوگوں پر، جو عوام الناس کی بات، آپ تو خواص میں آتے ہیں، کیا حقیقی تصور خدا واضح ہوا ہے؟ اگر جواب ملے تو نہیں ہوا. حقیقی تصور خدا، کیونکہ تصور خدا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، جس کو ہم بیان کرتے ہیں توحید سے. ٹھیک، توحید سے. اب آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہوا. عرض کر رہا ہوں کیسے نہیں ہوا. ٹھیک، کیسے نہیں ہوا؟ جب آپ توحید کی بات کرتے ہیں، تصور خدا کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک بڑی چیز کیا آ جاتی ہے کہ توحید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت صرف ذات کی نہیں ہو رہی، صفات کی بھی ہو رہی ہے. صفات سے پھر آگے اختیارات کی بھی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. آپ نے جب اللہ تعالیٰ کا تصور کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو تصور موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو صفات اور اختیارات کے ذریعے آپ نے معطل قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کر کے اللہ الگ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہمارے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، ان الحکم الا للہ بھی ہے، لہ الخلق والامر. جی، اگر اس کو خالق مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے امر کو بھی مانو گے. یدبر الامر، اس کائنات کا جو مدبر بھی مانو گے اللہ تعالیٰ کو. ہم اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے ہیں. ٹھیک، آپ نے بات کی نا، اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو مدبر و امور کائنات نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تصور یہاں پہ جو ہم آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ذات کے لحاظ سے، آپ کہیں گے کہ ہر مسلمان ذات کے لحاظ سے اللہ کا وہی تصور رکھتا ہے جو قرآنی تصور ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں اختیارات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے حرام قرار دیا، کیا آج ہم مسلمان لوگ کیا اسی کو حرام سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جسے حلال قرار دیا کہ ہم مسلمان لوگ اسی کو حلال سمجھتے ہیں؟ یا حلال اور حرام کا تصور ہم نے عقل یا دوسری قوموں کے تابع کر دیا؟ ٹھیک ہے، یہ اگلا مرحلہ ہے. نہیں، یہ اگلا مرحلہ ہے. یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن یہ اگلا مرحلہ ہے کہ ذہن انسانی کی امامت نہیں ہوگی بلکہ وہی ہے خداوندی کی امامت ہوگی. آپ نے حلال اور حرام کی بات کی نا، حلال اور حرام میں اور آپ طے کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کر دیا، اور سمینا و اطانا. اگر ہم طے کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ توحید ناقص ہے. جی بالکل، یا ملاوٹ کر دی گئی توحید میں. لیکن جو ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں یہ بات دوبارہ اسی بات پر، میرا سوال یہ تھا جس پر آپ نے یہ فرمایا کہ توحید خالص کا جو تصور ہے وہ واضح نہیں ہوا. مجھے عبادت کرنی ہے، میرا معبود بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، کہ کیا تم نے اللہ کا وہ حق ادا کیا جو اس کو حق ادا کرنا چاہیے تھا؟ میں چاہتا ہوں، میں مانتا ہوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو حی ہے، قیوم ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی، اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مجھ پہ پہلے تصور خدا واضح ہونا چاہیے نا کہ میرا اللہ ہے کیا. میں ایک عبادت کیا جا رہا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو. ارشاد. دیکھیے، ہم عرض کرتے ہیں اس کو ہم لوگ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی آیات کا ذکر کیا، آیات کونیہ کا جی، اور پھر آیات تشریعی جو موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اور بار بار دعوت دی کہ اگر کائنات پہ غور کرو، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، تو تم کو پتہ لگے گا کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا چلانے والا کون ہے، اس طرح. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیل، کہ جو اللہ نے سنت قائم کر دی ہے، جو نظام قائم کر دیا، اس میں تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب اس نے حضرت انسان کو، خاص طور پہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے شرف سے شرفیاب ہوئے کہ اس نے آخری شریعت اور آخری نظام ہمیں دیا، اور ہمیں کہا کہ جس طرح سے کائنات اس کے احکام کی مطابقت کرتی ہے اور اس سے انحراف نہیں کرتی، ویسے اس حضرت انسان کو اس کی ذریعے سے معرفت حاصل کرتے ہوئے اور قرآنی آیات کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتے ہوئے یہ جو نظام شریعت ہے اس کو اسی طرح سے ماننا ہے جیسے کائنات جو ہے وہ طوعاً و کرہن دونوں طرح سے احکام الہی کی پابند ہے. ہمیں اللہ کا حکم پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ہمارے ذاتی مفادات کے خلاف ہے یا نہیں ہے،
لیکن ہمیں اس شریعت کی جس کے اس نے کر دیا اس کی ہمیں پابندی کرنی ہے اور اس کے اوپر پورا عمل کرنا ہے. جیسے جیسے انسان معرفت الہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا چلا جاتا ہے، اس پہ یہ حقیقت واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس میں اس کے جو مختلف جز ہیں، مختلف مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، اور مجھے بھی ایک نظام کے تحت پیدا کیا جس میں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ آنکھ جو ہے وہ سننے کا اور کان جو ہے وہ دیکھنے کا کام کرنے لگے. تو اب جو اس نے ہمیں نظام دے دیا ہے، اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی اور پہچان لی تو پھر انسان اس کے نظام سے ہٹ کر اور انحراف کر کے زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کرے گا. تو اس طرح سے کائنات، انسان اور یہ معاشرتی نظام، یہ سب کے سب ہم آہنگ ہو جائیں گے اور وہ لیجیٹیمیسی قائم ہوگی کہ جو پھر ہمیں مسلسل توحید کو سمجھنے اور توحید کی طرف آگے بڑھنے میں پھر ہمیں مدد بھی دیتی ہے اور معاون بھی ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ نے کلیہ یا فارمولا بتایا، آپ نے ایک طریقہ کار بتایا، وہ لوگ جو امت محمدیہ کا حصہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ ان نکات پر ایمان نہیں رکھتے جو آپ نے فرمائی بات؟ اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو مختلف ادیان کو مانتے ہیں، تو ان کے وہاں کسی نہ قسم اہل کتاب کی اگر ہم بات کریں، اہل کتاب ہیں، غیر اہل کتاب ہیں کہ ان کے وہاں موہوم یا کوئی مستند جو ہے نظریہ وہ موجود بھی ہے اور کچھ میں تبدیلی ہو گئی. بالکل ٹھیک. اور دوسرے وہ ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور اس نے آخری ہمیں پیغام دیا ہے، تو ہم اس کی کریکشن، ان نظریات کی کریکشن جو ہے وہ اپنے اس نظام شریعت کے ذریعے سے کہ جو رحمت للعالمین کے ذریعے رب العالمین نے ہم تک پہنچایا ہے، اس کے اوپر ہم ایمان لا کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کیونکہ اس کو اگلی بحث یہ ہو جاتی ہے کہ ان کا، جس طرح آپ نے اتفاق کیا کہ ان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو انہی اصولوں کے تحت اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ایک تصور خدا ہمارا ہے جو متعارف کروایا اللہ ہم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن اب ہم، کیونکہ یہ ایک اگلی ڈیبیٹ ہو جائے گی، اسے ہٹ جاتے ہیں ہم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آپ نے معبودوں پر، اور لا، یہ جو لا ہے تمام معبودوں پر ایک تنسیخ کی لکیر پھیر دیتا ہے. یہ تو ہو گئی بات. یہ اب یہ ہئی سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ ذرا میں ہئی پہ بات کرانا چاہتا ہوں آپ سے. ہم اس کو ایسے کہیں گے کہ ایک منٹ کے لیے یہ فرض کرتے ہیں کہ آیت اس طرح سے ہے کہ اللہ ٹھیک، جو تمام صفات کا جامع ہے، ٹھیک، لا الہ الا ہوا، ٹھیک. اب یہ اس اللہ کی طرف راجع ہے اور اس اللہ کی وہ بتا رہا ہے. پھر اگلی خبر اس کی کیا ہے؟ خبر ثانی. خبر ثانی یہ ہے کہ وہ حی و قیوم ہے. خبر ثالث یہ ہے کہ وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آپ فرما رہے ہیں کہ حی و قیوم کے اوپر حی پہ بات کریں. حی زندہ کو نہیں کہتے، حی ایسے زندہ کو کہتے ہیں کہ جو مبدا ہے زندگی کا اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سبحان اللہ. زندگی اس کے پرتوں کی حی کی وجہ سے زندہ ہیں. سبحان اللہ. اور ان کی معنوی زندگی ہو چاہے ظاہری زندگی ہو، وہ اس حی کی وجہ سے قائم ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہ اپنے اس صفت حی کا جلوہ تک کی تجلی جو ہے وہ کائنات پہ نہ کرتا تو نہ کائنات میں کوئی چیز پیدا ہوتی، نہ کسی شے میں زندگی ہوتی اور نہ اس زندگی کی بقا ہوتی. وہ اسی سے شروع ہوئی ہے زندگی اور اسی کے اوپر ختم ہوگی، جس کو یوں کہا گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہر شے ہے جو ہے وہ اس میں اس کلمے میں شامل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس میں دیکھیے دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ کسی شے کو زندگی دے دینا ایک امر ہے، پھر اس کی زندگی کو باقی رکھنا اور اس کی بقا کا سامان کرنا یہ دوسرا امر ہے. کہ جو اگر موجود نہ ہو، صرف حی موجود ہو، اس کے ساتھ احاطہ قیومیت موجود نہ ہو،
تو چیزیں وجود میں تو آ سکتی ہیں، زندہ تو ہو سکتی ہیں کہ ان کو زندگی مل جائے، لیکن اس زندگی میں لمحے بھر کے لیے بھی بقا نہیں ہوگی. لہذا حی کا تصور قیوم کے بغیر کائنات میں ایک بے معنی سا تصور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چیزیں جو ہیں ان کا قیام بھی ضروری ہے تاکہ ان کی حیات بھی باقی رہے، اور وہ حیات حی اور قیوم ہونا اس کا جو ہے وہ اس کی طرح سے اس کی وجہ سے ثابت ہوتا رہے. ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حی اور قیوم، ایک تو یہ خود بھی قائم رہے تاکہ دوسرے قائم رہیں، اور اس کی بقا دوسروں کی محتاج نہ ہو. حی پر سبحان اللہ کیا اچھی گفتگو فرمائی. میں چاہتا ہوں کہ حی اور قیوم کو ذرا مزید کھولیں آپ. بہت ہی اچھی انداز سے ماشاءاللہ. الحی کا جب لفظ آتا ہے نا جی، تو کے معنی یعنی حیات کے اندر کامل مکمل. کامل مکمل یہ کہ ازل سے ہیں تا ابد الآباد وہ زندہ رہے گا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام. پھر بات آئی القیوم کی. القیوم یہ اس کا جب وزن نکالتے ہیں تو یہ لفظ ہے قیوم. فیعول، فیعول یہ مبالغے کا صیغہ ہے. قیوم اور قیام وہ قائم رہنے والی ذات جو خود بھی قائم ہے، اور وہ ذات نہ صرف خود قائم ہے بلکہ دوسروں کو بھی قائم رکھی ہوئی ہے اور دوسروں کو بھی سہارا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ خود قائم ہیں، باقی ہیں، خود بھی ازل سے لے کے ابھی تک وہ خود بھی قائم، اور اس پورے کائنات کو، جو کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، اس تمام یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے سہارا دیے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چلا رہے ہیں. اس سے جو نفی ہو رہی ہے یہ الحی اور القیوم کہہ کے ان لوگوں پہ رد ہو رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جیسے فلاسفہ کا ہے کہ وہ عقول عشرہ کا تصور قائم کرتے ہیں کہ عقل اول نے عقل ثانی کو، وہ عقل اول جو ہے وہ معطل ہو کے بیٹھ گئی، اس نے عقل ثانی کو، پھر عقل عاشر جو ہے وہ پھر یہ کائنات چلا رہی. تو حی اور قیوم اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں، سونپ دیے. اب یہ جو کائنات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شرکا جو ہیں یہ کائنات یہ وہ چلا رہے ہیں. الحی اور القیوم کے ذریعے رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے زندہ ہیں اور تا ابد الآباد وہ زندہ رہیں گے، اور وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اس پورے کائنات کو وہ اکیلے طور پر چلا رہے ہیں. کسی کے محتاج اسی بنیاد پر ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ جب کہتے ہو نا لا الہ، تو ساتھ یہ بھی کہو لا حی الا اللہ، لا قیوم الا اللہ، لا رازق الا اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح الہ کے بارے میں یعنی توحید کا تصور ہے، اسی طرح یہی توحید کا تصور اللہ کے حی ہونے کے بارے میں بھی ہو، یہی تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیوم ہونے کے بارے میں بھی ہو. تو یہ جو قیوم ہے جب یہ تصور آ جاتا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ جب اس پورے کائنات کو اللہ تعالیٰ اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں تو پھر ایک تصور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ بھی تو ہوتی ہوگی، اور جب بندہ تھکتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آرام کرتا ہے. سونے سے تھکاوٹ ختم ہوتی ہے تو اللہ سوتے بھی ہوں گے. اور یہودیوں کا یہی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن دنیا بنائی، اور یوم سبت کے معنی یوم انقطاع، اللہ تعالیٰ 7ویں دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا. القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کے ذریعے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے کہ جسے تھکان آئے اور تھکان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اونگ یا نیند آئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، لیکن اللہ کو نیند نہیں آتی جملہ مکمل ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہ اسے اونگ آ سکتی ہے اور نہ اسے نیند آ سکتی ہے. تو اگر نیند کہتے تو اس میں اونگ بھی تو شامل ہو جاتی، لیکن اونگ کو الگ بیان کر رہے ہیں اور نوم کو الگ بیان کر رہے ہیں. یہ جو اس کو یعنی سمجھ لیں کہ اس کو یعنی نحوی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے عطف الخاص علی العام یا عطف العام علی الخاص، اور یہ مبالغے کے طور پر ہوتا ہے. یہ مبالغے کے طور پر ہوتا ہے. یہاں مبالغہ ہے کہ نیند کیا اللہ کو اونگ بھی نہیں آ سکتی، نیند کیا اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آ سکتی.
اونگ کیا اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آ سکتی، تو اونگ کے ذریعے اونگ لا کے اللہ تعالیٰ نے ایک مبالغہ فرما دیا کہ اللہ کے ہاں نیند کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پہ آنے سے قبل ذرا میں چاہتا ہوں ذرا حی و قیوم پہ کچھ گفتگو مزید ہو. ایک بات یہ کہ ایک تصور یہ بھی، اور یہ تصور ہمیں ملتا ہے صحابہ اکرام سے رضوان اللہ تعالی اجمعین سے، کہ یا یہ حی اور قیوم یہ اس میں اعظم ہیں. ایک بات یہ. دوسرا واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے تاریخی کتابوں میں اور مستند کتابوں میں کہ غزوہ بدر اور صبح کو جنگ ہونی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اس وقت کیا ہیں. تو آپ سجدے میں موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں، اور یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ آپ کے لبوں پر، لب مبارک پر یہ دعا موجود ہے. تو یہ حی اور قیوم یہ کتنی اہم صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے. اس کو ہم اگلے جملے سے جب جوڑیں گے نا، ابھی جوڑتے ہیں تو اس کی معنویت اور اس موقع کے اوپر اس کا جو بیان ہے. جی جی جی. عربی کی روح سے ایسا ہے کہ جب کسی کمتر بات کی نفی کر دی جاتی ہے تو بڑی بات کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے. جیسے ولا تقل لہما اف، والدین کو اف تک نہ کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب یہ چیز اس کی نفی ہے تو مارنا یا نعوذ باللہ گالی دینا یا کچھ کرنا اس کی خود بخود نفی ہوگی. تو لا تاخذہ سنۃ اگر کہہ دیتے تو ولا نوم کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ نیند سے پہلے تو اونگ آتی ہے نا انسان کو. اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم دونوں الفاظ استعمال کیے. مولانا نے کچھ اس کی وضاحت فرمائی، ہم تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہیں. یہ جو اخذ کرنے کا لفظ ہے، یہ جو فعل ہے لا تاخذہ، اس کو نہیں پکڑتا. بنیادی طور کے اوپر اس کے معنی چمٹے رہنے کے اور لازم ہونے کے ہیں. جیسے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو اس کو جو تمہیں ہدایت دی گئی یا قوت سے. خذ من اموالہم صدقہ، صدقہ. اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تورات جو ان کو دی گئی تھی اس کو وہ دبوچ کے رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل متمسک رہیں. اچھا اب دیکھیں آپ کہ زندہ ہونا، کسی کی زندگی کے اس کے اوپر شک اس وقت ہوتا ہے کہ اگر وہ اونگ میں لمحے بھر کے لیے آ جائے تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے یہ مر گیا. ذرا سی دیر کے لیے بریک ڈاؤن ہوا پاور کا، اور اس وقت آپ کی چلتی ہوئی چیزیں جو وہ رک گئی. ٹھیک ہے. اور اگر مکمل بریک ڈاؤن ہو گیا، نیند آ گئی، تو پھر وہ چیز گویا کہ کائنات باقی ہی نہیں رہ سکتی. تو اب بنیادی طور پہ پہلے سنا کا جو لفظ ہے وہ حی سے متعلق ہے، اور قیام کا جو تصور ہے وہ نوم کی نفی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بنیادی طور کے اوپر اس کا حی ہونا کہ وہ متحرک بالارادہ اور اپنی مرضی سے کام کرنے والا ہے. اگر اس کو اونگ آ جائے گی تو گویا وہ حی نہیں رہے گا. اور اگر وہ حی ہے اور پھر بھی وہ قیام میں گویا کہ قیام نہیں کر سکتا، لوگوں چیزوں کو قائم نہیں کر سکتا، تو وہ اس میں نوم کی نفی جو ہے وہ اس میں نوم کی نفی کی گئی ہے. تو الحی اور القیوم اس کا اس کو ہم ایک جملہ کو قرآن کریم نے وفات سے بھی تعبیر کیا. ہم ایک جملہ اللہ یتوفی الانفس ہم یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دیں کہ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر قیام اور حیات ہو قیام نہ ہو تو پھر حی کا مفہوم بھی مکمل نہیں ہے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس میں سجدے میں جاتے ہیں یوم بدر، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یا حیو یا قیوم. آگے یہ بھی ہے بعض روایت میں برحمت کا استغیث. ٹھیک ہے. اگر ہم وہ مان لیں تو وہاں پھر رحمت کو بھی آپ طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن کیا بات ہے کہ میں زندہ رہوں، حیات ظاہری تو ہماری اور امت مسلمہ کی رہے، لیکن یہ کہ وہ دین کے ساتھ قائم رہ سکیں ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پروردگار، آپ نے جملہ فرمایا کہ پروردگار اگر آج یہ لوگ نہ رہے تیرا کل، تو دنیا میں تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ان کا باقی رہنا بھی ضروری ہے،
کیونکہ تیرا کلمہ جو ہے وہ قائم رہے کہ جو حیات مانوی کا سبب ہے ان کی. لہٰذا اس موقع کے اوپر کیونکہ حیات بھی لوگوں کی 313 کے مطلوب ہے اور پھر ان کا دین پہ قائم رہنا بھی مطلوب ہے، لہٰذا انہی دو صفات سے آپ متمسک ہوئے اور فرمایا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آپ سجدے میں مسلسل ان دو صفات کا ورد آپ فرما رہے تھے ہوتا، اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا پھر اللہ تعالیٰ نے 313 کو اتنے بڑے لشکر کے اوپر فتح دی. اسی لیے اس کو اس میں اعظم بھی کہا گیا ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق اور کائنات کی بقا دونوں کا سبب جو ہے وہ اسی میں موجود ہے. جی بالکل، تخلیق اور بقا کا سبب یہی دو صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے. اور غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور اس کے اثرات ہم نے دیکھے کہ دین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کا پیغام اور آپ کا دین قیامت تک کے لیے دنیا کے سامنے آ گیا. اگر وہ 313 چلے جاتے مٹ جاتے، وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مٹ جائے، کیونکہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب، آخری شریعت، ہم آخری امت، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ اور 313 جن کی قربانیوں پر وہ جو 14 شہید ہیں بدر کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ان کی شہادتیں، کیا ان کی قربانیاں. لیکن حی اور قیوم، جس طرح اللہ کو بقا کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے اللہ کے سہارے کے علاوہ کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں. مفتی صاحب اسی بات کو اب آگے بڑھا رہے ہیں ہم، یہ حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. قیوم کے اندر ایک نقطہ جو ابھی چلا لیکن اس کی صراحت نہیں ہوئی، تو آپ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ حی قیوم پہ ہم رہ کے ارشاد ہم اور سیکھیں گے آپ سے. القیوم میں ایک بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جو قائم اور دائم ہیں، قائم و دائم ہیں، اور اس پوری کائنات کو جو اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہیں، یہ اسباب کے ذریعے اسباب اختیار کر کے سنبھالے ہوئے یا اسباب کے بغیر سنبھالے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. ہم جب کسی چیز کو سنبھالتے ہیں، کسی چیز کو قائم رکھتے ہیں، تو ہم اسباب کی پابندی رکھ کے قائم رکھتے ہیں. قیوم کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جس پورے کائنات کو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہوئے، سہارا دیے ہوئے. یعنی ہم تو اسباب کے پابند ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں ہیں. سبحان اللہ. وہ جو چاہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک منظم سسٹم کے لیے بتا دیا کہ 6 دن میں بھی پیدا کیا، لیکن ساتھ ساتھ بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نہ سسٹم کا محتاج ہے نہ اسباب کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو صرف کن، اور کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اس کا ایک تصور آ جاتا ہے اور اس کے ذریعے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ قیوم کے ذریعے اسباب کی بھی نفی ہو رہی ہے. اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں، معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو سبب کی پابندی کے بغیر جو چیز وجود میں آتی ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. سبب کی پابندی کے بغیر جو چیز وجود میں آتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. چونکہ سبب کی پابندی کے بغیر وہ چیز وجود میں آتی ہے، لہذا یہ انسان کی قوت و طاقت سے باہر ہوتی ہے. قوت و طاقت سے باہر ہے پھر بھی چیز ہو رہی ہے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، کوئی بندہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اسی بات کو کیونکہ آپ نے نقطہ اٹھایا اور بہت اہم نقطہ ہے یہ، اور قیوم اور کن فیکون سے آپ نے اس کو جوڑا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، حالانکہ محسوس ہی ہو رہا تھا، ابھی ہم نے بات شروع کی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بس لاسٹ منٹ ہم جاری ہیں ہمارے. یہ جو ہم یا حیو یا قیوم پہ بات کر رہے تھے، جیسے آپ نے بات کی اس پر، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لیکن کن فیکون سے آپ نے جوڑا تو وہاں پر جو خالق یا بدی کی جو صفات آتی ہیں وہاں اس کا تعلق کچھ زیادہ نہیں بنتا اس بات سے کہ جو قیوم، کہ ہاں یہ قائم تو اللہ کی ذات، جو کہ جیسے آپ نے کہا نا جو واجب الوجود وہ تو ہے، اور یہ قیام جس طرح آپ نے فرمایا کہ قیام، اور قیام کا مطلب ہے کہ اللہ قائم ہے، اللہ کی وجہ سے سب چیزیں قائم ہیں. کائنات اس نے بنائی ہے، اس نے بنائی اور ہمارے لیے مسخر اس لیے کیے کہ چیزیں قائم رہیں. ٹھیک ہے، لیکن کن فیکون کو یہاں جوڑا گیا. ہم عرض کرتے ہیں
مفتی صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. خود ہی مفتی صاحب نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جو کائنات کی خلقت ہے اس کے لیے دو باتیں کہی گئی. ایک یہ کہ خلق وہ کرتا ہے، دوسرے امر اس کا ہوتا ہے. بہت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو خلق کر دیتا ہے اپنے اس سے امر سے، مخلوق امری کن فیکون، ٹھیک ہے، اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نظام تخلیق پیدا کر دیتا ہے کہ پھر دیگر چیزیں اس سے جو وجود میں آئیں تو وہ ایک نظام کے تحت آتی رہے. جیسے شجر میں ہے، نباتات میں، حیوانات میں، خود انسانوں میں، کہ کن کہہ کے پیدا تو کر دیا، لیکن یہ کہ پھر اس میں تخلیق کا ایک نظام رکھ دیا کہ وہ پھر اس سبب کے بغیر وجود میں نہیں آئے گی. اس نظام تخلیق کے تحت اس کو چلنا پڑے گا کہ جس میں تبدیلی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو یہ کہ فعال لما یرید، یہ بات ہو گئی. اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون. لیکن یہاں پر میں یہ بات چاہ رہا ہوں کہ جو صفاتی رنگ ہیں اور صفاتی نام یہاں پر آتے ہیں، خالق اور بدی، تو یہاں پر بدی میں اور خالق میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہمارا خیال ہے کہ قیومیت کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر تخلیق اور نظام تخلیق سے زیادہ ہے، تاکہ چیزیں قائم رہیں. اچھا، خالق میں اور بدی میں فرق یہ ہے کہ بدی کے معنی یہ ہیں کہ بغیر کسی مثال کے خلق کرنے والا، اور وہ اول خلق ہے. بدی السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ وہ کہتا ہے اور ہو جاتی ہے بغیر کسی مثال کے. اور جب اس میں وہ ایک نظام تخلیق رکھ دیتا ہے تو وہ اس کے نظام قیومیت کے تحت چلتی چلی جاتی ہے. لیکن وہ خود ہی اس کو توڑ بھی دیتا ہے اپنی قدرت بتانے کے لیے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس قسم حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا اور پھونک ماری تو جیتے جاگتے انسان ہو گئے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. اور یہ جو نقطہ آخر میں آپ نے بیان فرمایا کہ خالق بدی، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ہے قیومیت کا. ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا. جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم بہت سی باتیں سیکھتے ہیں آپ سے. مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام یہاں ہم ختم کر رہے ہیں، لیکن جو گفتگو رکی ہے آج جس جگہ پر، اسی جگہ سے ہم انشاءاللہ کل بات کو آگے لے کے جائیں گے. یہاں پر ہم نے آج بات کی کوشش یہ کی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں تک بات ہوئی. اب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پر گفتگو سے کل انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور ہم یہ بات رکھیں گے اپنے معزز علماء کے سامنے کہ لہو جو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے تو یہاں پر لام جو رکھا گیا ہے، کیا یہ تملیک کا لام ہے؟ یہ بھی ہمارے علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے. خواتین و حضرات، کل ہم نے کوئز کا سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھا تھا کہ غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا کون پہنچاتی تھیں، یعنی کون صحابیہ پہنچاتی تھیں؟ درست آپشن حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا. خواتین حضرات، ہمارے پاس بہت سے لوگوں نے درست جوابات روانہ فرمائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی نذیر صاحب ایک پرچی نکالیں، اور اس پرچی کو نکالنے کے بعد ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اس نام کا اعلان کریں گے کہ جن صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اعلان فرما دیجئے آپ. یہ ہیں ارشاد احمد خان. ارشاد احمد خان عزیز آباد سول کالونی کوہاٹ. اچھا، پشاور، کوہاٹ روڈ پشاور. اچھا، کوہاٹ روڈ پشاور. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے کوئی اس کے صحیح جواب بتانے کے سلے میں. آج کا سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آج کا سوال یہ ہے کہ سید الشہداء کن صحابی کا لقب تھا؟ 3 آپشنز: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے، اسکرین پر آ رہے ہیں. میں دہرائے دیتا ہوں: 009221043000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قول پر. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو
اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ خواتین حضرات، آج جہاں بات رکی ہے وہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ کل آیت الکرسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت الکرسی اور اس کے فضائل، اس کے مناقب کل کے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ موت کے فوری بعد جنت کا اسے راستہ دکھائی دیتا ہے، جنت کا آرام اسے ملتا ہے، جنت کی راحت تک وہ پہنچتا ہے۔ خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔